باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے یہ آپشن دیا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ ایک رواداری کی فضا قائم ہو جائے گی، ایک اچھا جس طرح ہم کہتے ہیں جی سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، تو ایسی ایک فضا بن جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل کہہ دیجئے اے نبی یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو جب مسئلہ ایمان کا آتا ہے، یاد رکھیے گا یہ جملہ کہ رضا بالکفر کفر ہوتا ہے۔ کافروں کے کسی مذہبی فعل پہ راضی ہونا یہ خود انسان کے کافر ہونے کی وجہ بن جاتی ہے۔ مثلا کوئی انسان کہے ہندو جو بھگوان کے سامنے جھکتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، حق ہے، تو یہ خود کافر ہو جائے گا۔ اس کے اپنے ایمان کا مسئلہ، وہ حق ہے تو پھر تم کیا ہو؟ تو رضا بالکفر یہ کفر ہوتا ہے۔ ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کافر بھی سارے صحیح، ہم بھی سارے صحیح۔ ایمان کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ دیوالی کرنے والے بھی سارے صحیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والے بھی صحیح، یہ سارے کرسمس منانے والے بھی سارے صحیح، ہم بھی سارے صحیح۔ تو رضا بالکفر کفر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے اندر کوئی لچک نہیں ہے بھائی۔ آپ کہیں یار پھر کیا کریں، بھائی لوگ خفا ہو جائیں گے۔ تو بھائی اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگ ہمیں یہ کہ آئیں ہمارے بھگوان کے سامنے جھکیں، ہم جھکیں گے؟ نہیں جھکیں گے۔ کہ بھائی مسئلہ جب ایمان کا ہوتا ہے پھر وہ چیزیں جو ایمان کو ختم کرنی ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، لیکن نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز کو نہیں مانتا، فقہا فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، فاسق ہے، فاجر ہے، زکوٰۃ کا انکاری ہے، کافر ہو جائے گا۔ حج نہیں کرتا، گناہ گار ہے، حج کا انکار کرتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے علماء یوں بھی فرماتے ہیں کسی کو جب دعوت دینی ہو دین کی اور آگے سے غصے میں ہو، آپ کہیں یار نماز پڑھ کرو، تو وہ کہے کہ نماز کو میں نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جس ٹائم بندہ غصے میں ہو اس کو دین کی دعوت نہ دو کہ بھئی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، گناہ گار ہو رہا ہے، تمہارے کہنے سے اس نے نماز کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسلام نے اسی طرح ہر چیز کی خوشی اور غمی کے لیے ایک دائرہ مقرر کیا ہے کہ کس موقع پہ خوشی منانی ہے، کہاں پہ غم منانا ہے، اور خوشی میں کس کو مبارکباد دینی ہے، کہاں پہ نہیں دینی۔ یہ تو نہیں کہ معاشرہ یوں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے ہیپی کرسمس تو ہم بھی یوں ہی اس کے ساتھ بے پڑے، ہیپی نیو ایئر آ رہا ہے تو ہم یوں اس کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ۔ ہمیں خود تو اویئرنس ہونی چاہیے کہ جی دین اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اس میں دین اسلام کیا ہمیں بتاتا ہے کہ جی کہاں مبارکباد دینی ہے، کہاں نہیں دینی۔ اور کچھ صورتیں تو ایسی ہیں انسان اگر عقیدتاً مبارکباد دے تو اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ مثلا یہ 25 دسمبر آ رہی ہے،
کرسمس کو عقیدہ تن بنا کر الفاظ سے کہے گا، عقیدہ سمجھ کر، حق سمجھ کر، تو کفر کا اندیشہ ہے، اور عقیدہ بنا کے نہیں کہتا تب بھی فسق تو ضرور ہے۔ تو اس لیے ان پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتابچہ لکھا ہے 10 صفحوں کا، تو اصول التہانی کے نام سے، کہ مبارکبادی کے اصول، اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بیان کی جاتی ہیں کہ کہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ اب جس طرح شب معراج کا موقع آتا ہے، جی شب معراج مبارک ہو، بھائی اس کا دین اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ان مبارکبادوں کا۔ یہ جس نے رمضان کے پہلے دن کی مبارک سب سے پہلے کسی کو خوشخبری دی، اس کو جہنم سے آزاد، یہ دین کا حصہ نہیں ہے بھائی۔ تو آج کل تو بہت ساری مبارکبادیں چل پڑی ہیں، سالگرہ مبارک، تو فقہا نے یوں بھی لکھا ہے کہ اغیار کی مشابہت کرتے ہوئے انسان سالگرہ منائے تو یہ تو بالکل جائز نہیں۔ ہاں کسی قدر جو ہے اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ کرتا ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اور کوئی انڈور پروگرام کرتا ہے، کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن بچنا اس سے بہتر ہے، لیکن اس کو انہوں نے ناجائز تو نہیں کہا۔ تو مبارکبادی کے اصول سمجھنا بھی میرے حضرات ضروری ہے۔ ایک لکھا ہے کسی کو بڑا دینی منصب مل جائے، مقام مل جائے، تو اس کو مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، بتاؤ قرآن کریم کی سب سے بڑی یا عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی۔ فرمایا ہنی لک العلم، تجھے علم مبارک ہو۔ تو علمی مقام میں آگے بڑھ گیا تو اس پہ اس کو مبارکباد دی۔ روایت میں آتا ہے، صحیحین کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کے فرمایا یہ آیت میرے پر اتری ہے، مجھے سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سب صحابہ نے فرمایا مبارکباد ہو آپ کو اے اللہ کے نبی۔ تو کوئی حافظ بنتا ہے مبارکباد دی جا سکتی ہے، کوئی عالم بنتا ہے مبارکباد دی جاتی ہے، کوئی دینی اچیومنٹ حاصل کرتا ہے اس کو مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ کے گھر کے، تو وہ وہاں نہیں تھے، تو ان کی اہلیہ کہنے لگی میں آپ کی طرف آ رہی تھی مبارکباد دینے، مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو جنت میں نہر دی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ تو ایک اصول تو یہ آ گیا کہ جی دینی کوئی اچیومنٹ ہے تو اس پہ مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ کسی نے ایک سورت حفظ کر لی، مبارک ہو یار آپ نے ایک سورت حفظ کر لی، قرآن کریم حفظ کر لیا تو مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا بیماری سے شفا ملنے پر بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ مسلم بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے کوئی بندہ بیماری سے ٹھیک ہوتا تو اس کو کہتے تجھے طہارت مبارک ہو، یعنی جو بیماری کا عرصہ ہوتا ہے وہ گناہوں سے دھلنے کا سبب ہوتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ گویا کہ بالکل پاک ہو گیا، فرمایا پاک ہونا تجھے مبارک ہو۔ اور تیسرا فرمایا پہلا تو ہو گیا دینی کوئی منصب، دینی کوئی اعزاز، کوئی چلہ لگا کے آ گیا مبارک ہو بھائی۔ دوسرا بیماری سے ٹھیک ہو گیا تب مبارکباد دے سکتے ہیں۔ تیسرا حج کی مبارکباد دینا اور حج سے واپس آنے کی مبارکباد دینا، یہ بھی جو ہے حدیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے جب حج کیا تو ملائکہ نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا کہ آپ کو آپ کی قربانی مبارک ہو۔ اور ایک نوجوان تھا ابن سنی نے یہ روایت ذکر کی ہے، جب وہ حج کر کے واپس آیا اللہ کے نبی نے یوں فرمایا قبل اللہ حج کا، اللہ آپ کے حج کو قبول کرے،
وغفر ذنبک، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، واخلف نفقتک، جو تو نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کا تمہیں بدل عطا فرمائے۔ تو عمرہ کرنے والے کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو آپ نے اس عمرے میں خرچ کیا اللہ اس کو آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ الفاظ وہ ہو جائیں گے جو سنت کے قریب تر ہو جائیں گے۔ تو حج اور عمرے کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غزوے سے، جہاد سے واپس کوئی آتا ہے اس کو بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے تو مقام روحا پر پہنچے، صحابہ کرام نے استقبال کیا اور مبارکباد دی۔ تو کوئی بندہ پورا سال جو ہے مدرسے میں پڑھ کر کچھ پڑھ کر کے واپس آتا ہے، دینی جد و جہد کر کے واپس آتا ہے، تو اس کو بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ پانچواں فرمایا نکاح کی مبارکباد۔ یہ حدیث میں ثابت ہے، بارک اللہ لک وعلیکما وجمع بینکما فی خیر۔ تو نکاح کی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چھٹا فرمایا کہ جی بچے کی ولادت پر بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، ایک دعا آج نئی پتہ چلی، میں نے کہا وہ بھی بتا دوں، کہ اللہ کے نبی یوں مبارکباد دیتے تھے، جعل اللہ مبارکن، اللہ اس بچے کو برکت والا بنائے، جعلہ اللہ مبارکن علیک، اللہ تیرے لیے برکت والا بنائے، وعلی امت محمد، اور امت محمد کے لیے برکت والا بنائے۔ تو یہ دعا کوئی پتہ چلے بچہ ہوا ہے، جعلہ اللہ علیک برکتن مبارکن علیک وعلی امتک، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اس بچے کو آپ کے لیے برکت والا بنائے۔ اور ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کو کتنا عقیقہ کب کھلاؤ گے، اور کھانے کی بات تو بعد میں، پہلے دعا دینا مسنون ہے، جعلہ اللہ مبارکن علیک وعلی امت محمد۔ ساتواں فرمایا عید پر مبارکباد دینا، عید کے دن جو ہے تقبل اللہ منا ومنکا، کہ اللہ جو ہے پورے جو رمضان کے روزے تھے یا قربانی تھی، اللہ میری طرف سے آپ کی طرف سے قبول کرے۔ یہ مبارکباد وہ ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ جو ہے یہ مبارکبادیں ہیں، ان سے جو ہے اس میں خصوصاً ایک قاعدہ یاد رکھ لیں جی، اب بہت سارے چونکہ زندگی جو ہماری گلوبل ہو گئی ہے، اب آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کی خوشی کے موقع پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو بھائی دیکھیں، ایک اصول یاد رکھ لیں، جہاں بات مذہبی اقدار کی آ جاتی ہے تو وہاں برتاؤ بھی مذہبی ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہاں ولادت ہوئی آپ مبارکباد دے دیں، لیکن جو ہے وہ اس کے ایک مذہبی عقیدہ ہے کرسمس منانا، اور وہ سمجھتے اللہ نے بیٹا جنا، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن ہے، تو اس طرح جو ہے اس طرح کی چیزوں میں مبارکباد دینا جائز نہیں، بلکہ فقہا نے یوں لکھا ہے اگر وہ آپ کو کہیں جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اس میں جو ہے کسی نے عقیدتاً کہہ دیا تو ایمان کا کفر کا اندیشہ ہے، اور کسی نے ویسے کہہ دیا تو بھی بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو یہ کوئی ضد پر مبنی نہیں ہے، کوئی کہے کہ یار یہ کیا، یہ تو جو ہے دوسروں کی خوشیوں میں آپ شامل نہیں ہو رہے۔ بھائی وہ ہماری خوشی میں شامل ہو رہے ہیں کیا؟ ہماری خوشی یہ کلمہ پڑھ لیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ ہماری خوشی یہ ہے کہ وہ رب کے سامنے جھکیں، وہ نہیں جھکتے۔ ہماری خوشی یہ ہے کہ وہ عقیدہ اسلام پہ آ جائیں، وہ نہیں آتے۔ تو معاملات ایک طرف، ایمانیات دوسری طرف۔ بھائی اگر آپ معاملات کرنے بالکل اجازت ہے، لیکن ایمانیات میں آپ اپنے آپ کو تیتر بٹیر بنا دیں، چلو جی میں ان کو بھی صحیح کہہ دوں، ان سے میرے فوائد وابستہ ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے حضرات۔ تو یہ کرسمس کے دن آ رہے ہیں، تو بالکل جو ہے چونکہ مذہبی معاملہ ہے،
کئی دفعہ لوگ ہم ہاں تو یہ بھی ہے کہ جی غیر مسلم کو سلام نہ کیا جائے، تو کوئی غیر مسلم اگر ناراض ہوتا ہے تو بھائی یہ ہماری اسلامی روایت ہے، اس پہ تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو نہیں کرتے، اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم آپ کو کبھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھے؟ نہیں کہتے، آپ کافر ہو۔ تو نماز ہمارا مذہب کا معاملہ ہے، ہم خود پڑھتے ہیں۔ اسلام سلام کرنا ہماری مذہبی عمل ہے، ہم اپنے ہی کو کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کو ہیلو ہائے بلکہ اچھے الفاظ، خوش اخلاقی، دین اسلام نے اس پہ تو کہیں بھی منع نہیں کیا، اچھا رویہ، لیکن اتنا زیادہ جو ہے انسان خوش اخلاق ہو جائے کہ جی وہ بھی صحیح ہیں، ان کی بھی خوشی ہے، چلو جی ان کو بھی خوشی منانے دو، خوب جو ہے ای میلز ہو رہی ہیں، گفٹ جا رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے لکھے ہوئے ہیپی کرسمس، تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس سے اجتناب ہم خود بھی کریں اور لوگوں کو کریں۔ تو جی ایک چیز پوچھنی تھی، آج کل بڑا رواج ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جمعہ کی مبارکباد دینے کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، جمعہ کی مبارکباد جی میرے اس میں لکھا ہوا بھی تھا، رہ گیا، سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا جی۔ جمعہ کی مبارکباد میں فقہاء نے لکھا ہے، اور میں نے باقاعدہ آج فتویٰ بھی کھول کے بھی نوٹ ڈاؤن کر دیکھا کہ جمعہ کی مبارکباد کے بارے میں کیا ہے۔ تو جمعہ جو ہے کوئی سنت سمجھ کے نہیں کہتا، کسی نے ویسے کہہ دیا تو چلو ٹھیک، بہتر تو نہیں، لیکن آج کل ایک بالکل ہر جمعے کو جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو، تو دین اسلام میں اس طرح مبارکباد جمعے کے بارے میں نہیں تھی۔ تو کوشش کریں کہ جی اس چیزوں کو جو ہے آگے چل کے یہی چیزیں بدعات کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ہماری بعض والی نسل سوچے کہ جی ہر جمعے کو مبارکباد دینا جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، تو وہ جو حصہ سمجھ کے کرے گی، تو ہم نے یوں ہی دروازہ بند کرنے کی جمعے کی مبارکباد بھی جو ہے ہم نہ دیں۔ جمعہ بڑا برکت والا ہے، لیکن مبارکباد جو ہے ایک دوسرے کو نہیں دینی۔ جی سمجھ آواز نہیں آئی؟ ہاں، گڈ مارننگ اور گڈ آفٹر نون جو ہے حدیث مبارکہ میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں اللہ کے نبی جب نہیں آئے تھے تو ہم کہتے تھے انعم اللہ صباحا، جس کو آپ یوں کہتے ہیں گڈ مارننگ، اللہ آپ کی صبح بڑی اچھی کرے۔ فرمایا کہ جب اسلام آیا تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، اس لیے جو ہے نا گڈ مارننگ کے بجائے فرمایا کہ ہمیں اس سے منع کر دیا گیا اور ہم نے جو ہے سلام کو عام کیا، سلام کا عام کریں۔ ہاں اس کو کریں، ہماری بات مذہب کا یہ حصہ نہیں ہے، ہمارے ہاں آپس میں سلام ہے۔ ہاں اس کو ہیلو ہائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی طریقہ اپنا لیں تو وہ اپنائے جا سکتے ہیں۔ جی عید میلاد النبی پر بھی مبارکباد نہیں دے سکتے، مذہبی جو ہے نا اس میں اسلام کا ثبوت نہیں ہے اس میں، تو عید میلاد النبی پہ بھی مبارکباد نہیں دے سکتے، شب معراج پہ بھی نہیں دے سکتے، شب قدر پہ بھی نہیں دے سکتے۔ جی دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ سنتوں کو ہماری زندگی میں زندہ فرما، اے اللہ بدعات سے ہمیں دور فرما، اے اللہ ہر وہ عمل جو ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہو، اے اللہ اس سے ہمیں بچا، اے اللہ ہر وہ بات جو ہمارے دل سے ایمان کی اہمیت کو کم کر دے، وہ دوست جو ایمان کی اہمیت کو کم کر دے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں وہ اخلاق نصیب فرما جو رسول اللہ کو آپ نے نصیب فرمائے تھے۔ اللہ کریم ہماری مدد فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ پریشانی کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہمارا سہارا بن جا۔
اللہ کریم تو ہمارا سہارا بن جا، اللہ کریم ہمارا سہارا بن جا، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کفر کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا، اللہ جس محبت سے یہ ساتھی بیٹھتے ہیں اللہ اس کے بدلے اپنی محبت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ دین کو ہمارے گھر والوں کی زندگی میں زندہ فرما، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی مجلسیں نصیب فرما، نیک محافل نصیب فرما، اے اللہ نیک دوست نصیب فرما، اے اللہ برے ہم نشین سے ہماری حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی جزاکم اللہ۔